हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारिन कबूत, जिसकी राइटर है उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। उफ़क़ के कमज़ोर दलाइल इस पे असर नहीं कर रहे थे। जो इसका एक हाथ थामे दूसरे से ड्राइविंग कर रहा था। कोई रास्ता पाते इसने रोने पे इक्तफ़ा किया था। बारी ने तासुब से शेरनी को देखा था जो बिल्ली बन के बैठी रो रही थी। एक लम्हा शर्मिंदगी ने आन घेरा कि एक कमज़ोर ज़ात को अपनी अना का निशाना बना रहा है, लेकिन बारी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे लिए निस्बतन सुनसान इलाके में आया था। एक घर का दरवाज़ा खोले उसे अंदर लाया था। आस पास घर ज़रूर थे, लेकिन किसी को शायद यहाँ होने वाली किसी बात की मंजरी नहीं थी। बारी उसे घर में लाते साथ वहाँ से चला गया। न जाने कितनी सायतें गुजरी थी जो इसने लौट के आने का नाम ही नहीं लिया। भूख प्यास की शिद्दत से बिलबलाती वो नढाल सी पड़ी थी जब दरवाज़ा खुलने पे उसे अंदर दाखिल होते देखा। क्या चाहते हो तुम बारी? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है, महज एक धोखा है, इसका कोई हक नहीं रखते तुम मुझ पर। वो चिल्लाते हुए इसके सामने आई थी। उसे मुसलसल बोलता देखकर वो इसके करीब आते इसके बाल मुट्ठी में जकड़ गया। बारी के वजूद से उठती महक बेख्तियार उफ़क़ को पीछे जाने पर मजबूर कर रही थी। कोई धोखा नहीं है, धोखा तो तुम लोग देती हो, शाहू की बेटियां। उफ़क़ शाह, ज़रमीना शाह, बारी ने कहते साथ बेहंगम कहका लगाया था। उफ़क़ को पहली बार बारी की कुर्बत से कराहट महसूस हो रही थी। क्या बोला था तुमने? बदकिरदार। भूल गई उफ़क़ शाह? इस बदकिरदार शख्स की बाहों में कितने दिन गुजारे हैं तुमने? बिना उफ़क़ के एहतजाज को किसी खाते में लाते वो उसे मजीद अपने करीब कर गया। बारी प्लीज़, तुम होश में नहीं हो। उफ़क़ ने उसे पीछे धकेला था, लेकिन वो दान पान सी लड़की भला उसके फौलादी जिस्म का कहाँ मुकाबला कर सकती थी। बहुत कर्ज है उफ़क़ शाह, सैयद ख़ानदान पे मेरी हर बेचैन घड़ी का मदावत तुम करोगी। इसका बाजू इसकी पुश्त लगाए वो बेरहमी से बोला था। हाँ, मैं गया था इस लड़की के करीब। जानती हो क्यों? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो थी ही नहीं। ये इस वजूद की खुशबू खींच के ले गई थी वहाँ, तो तुम्हारा वजूद। मेरी आदत है उफ़क़ इसके बालों को पोने की, कैसे आज़ाद किए उफ़क़ की पुश्त पे बिखेरते इस पे अपना चेहरा छुपाया। उफ़क़ को लग रहा था कि मज़ीद बारी ने उसे अपने करीब रखा तो वह हवास खो देगी। तो तुम क्यों जा रही थी उफ़क़? अपने बारी को छोड़ के, लाड से कहते इसने उफ़क़ के कंधे पर सर रखा था। उफ़क़ को इसकी बेहंगम बातें रुला रही थी। वो नशे में धुत कितना कुछ बोले जा रहा था। बारी उफ़क़ ने अब के कमज़ोर एहतजाज बुलंद किए। इसका सर अपने कंधे से हटाना चाहा, लेकिन सुबह से भूखा प्यासा वजूद अपने अंदर कहाँ इतनी हिम्मत रखता था। बारी ने इसके लबों पे हाथ रखते इसकी बोलती ही बंद करवा दी। महसूस करो ना उफ़क़, इन तन्हाइयों को, इन सुनाटों को जो मेरे अंदर हैं। मुझे मना लो उफ़क़। बारी बहुत अच्छा है, लेकिन वो अंदर से खाली है। तुम उसे अपने साथ ले जाओ। वहाँ बहुत सुकून होगा ना। मैं ज़रमीना शाह से मिलना चाहता हूँ। मैं माफ़ नहीं करूँगा। अब्दुल बारी की आवाज़ मध्यम हो रही थी। शायद वो गनूदगी में जा रहा था, लेकिन कुछ देर वो बेबस बैठी अपने कंधे पे सर टकाए अब्दुल बारी को देखा, जो शायद सो चुका था। वो आज पहली बार गौर कर रही थी कि इस पे जो हूबहू ज़रमीना शाह के नकूश चुरा लिया था, उसके असल का सोचते वो पीछे होने लगी थी। जब अब्दुल बारी ने इसके कंधे से सर उठाए, आंखें खोली, लाल अंगार नींद के खुमार से बड़ी आंखें उसे लर्जा गईं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है उफ़क़, इस मासूम बच्चे की तरह कहते इसने उफ़क़ के दोनों हाथ पकड़े। उफ़क़ को इस पे तरस आया था, लेकिन वो इतना भी हमदर्दी के काबिल नहीं था। तुम कुछ नहीं बोलोगी? उसे जवाब देता ना देख वो मायूसी से बोला था। उफ़क़ ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। क्यों उफ़क़ शाह? हर कोई अब्दुल बारी को तमाशा बनाने यहाँ आएगा? नहीं, तुम्हारे ज़र्म सबको इस नफ़रत का जवाब देना होगा। वो फिर से जुनूनी होते उसे जकड़ चुका था। चुप मत रहो उफ़क़ प्लीज़। शायद वो सब्र की हदूद से बाहर था। उफ़क़ को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे शख्स को क्या बोले जो इस वक्त अपनी ज़ात से नाआशना था। अचानक से अब्दुल बारी की हरकत उफ़क़ को होश में लाई थी। खुद पे झुकते अब्दुल बारी को इसने पीछे धकेला, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। कैसे अब्दुल बारी के वजूद से इनकार कर सकती हो तुम? मैं तो तुम्हारे वजूद का भी हिस्सा हूँ। वो चिल्लाते हुए अपना सारा गुस्सा इस पे निकाल रहा था। उफ़क़ का कोई एहतजाज काम नहीं आया था। जहाँ वो अपने बदले और फतह के जश्न की लगी आग को उसके वजूद से मिटाता रहा, आने वाले कई दिनों तक वो भूख प्यासे निराल इसकी हवस का निशाना बनती रही थी। मोहब्बत किसी कोने में बैठी सिसकती रहती। मामूल के मुताबिक वो घर आया तो उफ़क़ का कहीं कोई वजूद ना था। वो परेशान हुआ उठा था जब अपने पीछे खटके पे वो मुड़ा, लेकिन तब तक उफ़क़ ने हाथ में पकड़ा राड इसके सर पर दे मारा था। अब्दुल बारी ने बेयकीन नज़रों से उसे देखा, जो अपना वार ख़ता होने पे थर-थर कांप रही थी। हैरत है उफ़क़ शाह, जो कल तक मोहब्बत की दावेदार थी, इतनी नफ़रत का मुज़ाहरा कैसे? इसके अल्फाज ही नहीं, अंदाज से भी हैरत आया थी। कौन सी मोहब्बत? नफ़रत है मुझे तुमसे, तुम जैसे शख्स से जो किसी का सगा नहीं है। उफ़क़ ने बस इसके मुंह पे थूका नहीं था, बाकी तमाम तरअंदाज नफ़रत लिए हुए थे।
طاق پہ بیٹھی نفرت اور محبت کا نام لیتے لڑنے والوں کو دیکھتے نفرت سے محبت کو دیکھا تو اس نے غرور سے منہ موڑ لیا۔ تو تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی افق شاہ، عبدالباری نے اسے جھنجھوڑتے جیسے نیند سے جگانا چاہا۔ نفرت نے آنکھیں سکیڑتے اور غصے سے عبدالباری کو دیکھا۔ وہ تو اس کا پیراہن پہن کے رکھتا تو نفرت کا مرید تھا، تو پھر کیوں افق سے محبت کی بات کر رہا تھا؟ کیوں؟ کیا یہ اختیار صرف تمہیں حاصل ہے؟ وہ بنا خوف کے بولی تھی۔ نفرت نے فاتحانہ انداز میں محبت کو دیکھا۔ عبدالباری منکر ہوا تو کیا ہوا افق شاہ، اب اس کی مرید تھی محبت تو نفرت کی یہ گستاخی منظور نہیں ہوئی تو عبدالباری کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عبدالباری تم افق شاہ کو نہیں کھو سکتے، تم اسے بتاؤ گے کہ تمام تر نفرت کے باوجود تم اس سے ہار گئے ہو۔ افق شاہ کی محبت تمہارے دل میں گھر کر گئی ہے۔ محبت نے باری کو حوصلہ دیا تھا، وہ ایک دم محبت کا ساتھ پاتے مضبوط ہوا تھا۔ وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ہمراہ محبت تھی۔ میں نہیں جانتا کب کیوں کر میں افق شاہ کے شہر میں، شاید اس وقت جب مری کے ہوٹل میں تنہائی حاصل ہونے کے باوجود بھی محبت نے عزت کو معتبر جانا تھا۔ عبدالباری کے الفاظ پہ نفرت کے منہ کا تماچا پڑا تھا۔ شاید جب کامران کی دری پہ گیا وہاں کا ڈوبتا سورج مجھے میرے ادھورے وجود کے ساتھ کو قبول نہ کرتے منہ چھپا لیتا تھا۔ عبدالباری کا بے بس انداز، وہ آج شاید پہلی بار اس جھیل کو ایک جمود میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں افق شاہ، شاید اس وقت بھی میں تمہاری محبت کے حصار میں تھا جب میرال میرے پاس آئی تھی، لیکن اس کی مہک افق شاہ جتنی مقدس نہیں تھی۔ محبت نے نفرت کے سامنے سرخروئی کا اشارہ کیا تو نفرت اسے منہ چڑھاتے افق کے سامنے جا ٹھہری۔ نہیں افق، ہمت مت ہارنا، اس شخص نے تمہیں استعمال کیا ہے، تمہاری توہین کی ہے، ہر موقع پہ تمہیں نیچا دکھایا ہے۔ تمہارے اصل سے نفرت کرنے والا کس طرح بھلا یوں اچانک سے محبت کو دوست بنا رہا ہے؟ اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ نفرت اپنا پارٹ پڑھائے محبت کو تماشا دیکھنے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں تمہیں بددعا دوں گی، بدنام بے عزت ہو کر نکلوں گی محبت کی گلیوں سے۔ محبت نے روتے ہوئے نفرت کو کہا۔ محبت کمزور پڑ رہی تھی پر نفرت تو، وہ تو فاتح عالم بنی افق کو دیکھ رہی تھی۔ زرمینہ کو مکڑی سے تشبیہ دے کے ساری زندگی نفرت کرنے والے شخص کو اگر یہ پتہ چلے کہ وہ بھی ایک فتنے کا شکار ہوئی ہے جہاں وہ درگاہ کے ممبر سجائے لوگوں کے لیے مشکل کشا، نعوذ باللہ، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، بن کے ان کی حاجتیں پوری کر رہی ہیں، وہ کئی درجے اس شخص سے بہتر ہیں جو ایک شرابی، جواری اور دھوکے باز ہے۔ نفرت سے کہتے اس نے باری سے منہ موڑ لیا تھا۔ جہاں اس نے شرم و حیا کی چلمن دیکھی تھی وہاں نفرتوں کے شعلے اسے جلانے لگے تھے۔ ان اونچے مرتبوں تک پہنچنا تم جیسوں کے لیے ناممکن ہے۔ وہ پاک بی بی ہیں، پاک بی بی، دنیا کی غلاظت کا ان سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تبھی خدا نے تمہارے جیسے نجس انسان کو ان کے وجود کا حصہ بنا کے بھی ان کی محبت سے دور رکھا ہے۔ ارے تمہیں تو اتنا بھی شرف نہ ملے کہ جو کبھی ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اسے گریبان سے پکڑے وہ ان حقیقوں سے آشکار کروا رہی تھی جو اس نے بار بار خواب میں دیکھے۔ کبھی بھی تو پاک بی بی تک نہیں پہنچا تھا۔ محبت سے سکتے ہوئے عبدالباری کے قدموں سے لپٹی اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ افق کو منا لے، لیکن وہ بولا بھی تو کیا؟ آج سے افق شاہ تمہاری آزادی کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، ہاں لیکن لوٹ کے آنا چاہو کہیں بھی عبدالباری کو حق پہ پاؤ تو لوٹ آنا افق۔ محبت کے سامنے عبدالباری نے ہاتھ جوڑے، اسے اپنے پاس سے ہٹانے افق سے کہا۔ نفرت نے محبت کو دیکھا جو ابھی اسے بددعا دے رہی تھی اور خود کیا ماہی بے آب کی طرح سسک رہی تھی۔ آئندہ افق شاہ کے راستے میں مت آنا عبدالباری، افق شاہ کی دنیا اس عام دنیا سے بہت الگ اور خاص ہے۔ زرمینہ شاہ کے حق میں دلائل دینے والی افق شاہ اپنے دفاع میں کچھ نہیں بول پائی تھی۔ عبدالباری خالی دل دماغ لیے اسے جاتا دیکھ رہا تھا جو اس کی عام دنیا سے خاص الخاص دنیا کی طرف چاہ رہی تھی۔ نفرت سے تالی بجاتے محبت کو نیچا دکھایا۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا۔ افق، تم جذباتیات میں کوئی فیصلہ نہیں لوگی۔ زرمینہ شاہ کو اس کے بچے کی بابت معلوم پڑا تو روتے ہوئے استدعا کی۔ نہیں پھپھو، میں ایک اور عبدالباری دنیا میں نہیں لانا چاہتی جو ریاکاری اور جھوٹ زر کا بیج ہو۔ میں ایسے کسی پودے کی نشوونما نہیں کروں گی۔ وہ ہاری تھی، ٹوٹ کے بکھری تھی اور پھر اپنے کرچی کرچی وجود کو سمیٹے کھڑی ہوئی تھی۔ افق، وہ اکیلا ہی قصوروار تھا کیا؟ ایک گھٹن سوال۔ افق کو ہنسی آ گئی۔ عبدالباری کی ماں بن رہی ہیں؟ مت بھولیں آپ ایک مکڑی سے زیادہ کچھ نہیں اس کے لیے۔ اسے کیا چاہیے تھا؟ اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ اسے فیضان انکل کی زندگی آباد کرنی تھی یا افق شاہ کے ذریعے زرمینہ شاہ کو گزند پہنچانی تھی؟ اسے لگ رہا تھا کہ یہاں اس نے اپنے دل پہ ٹھونک بجاتے کہا، یہاں تکلیف ہوگی تو تکلیف یہاں بھی ہوگی۔ ہونٹوں کا کونا چباتے زرمینہ شاہ کے دل پہ ہاتھ رکھا تھا، لیکن وہ شاید جانتا ہی نہیں ہے کہ یہاں دوسروں کے دکھ درد کو بڑے حوصلے سے سنا جاتا ہے اور اس تکلیف کو ایک تعویذ میں سمیٹ کے گلے کا ہار بنا دیا جاتا ہے۔ زرمینہ شاہ نے تڑپتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔
ہار گئی آپ کی افق پھپھو، وہ ہار گئی آزاد کی چاہ، کب محبت کی غلامی میں چلی گئی، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا، سب ختم ہو گیا سب، اس نے صرف اپنی ذات کا مان غرور نہیں کھویا، محبت بھی کھو دی، وہ جھوٹے جذبوں کی بنیاد پہ رکھی جانے والی محبت ہار گئی پھپھو، افق ہار گئی ہرا دیا اس کی نفرت نے افق کو، اس کی محبت کو، وہ اس کے سینے سے لگی ماتم کرتے زرمینہ شاہ کو بھی رلائی جا رہی تھی۔ محبت یہاں کے مکینوں کی چاہ نہیں ہونی چاہیے افق، زرمینہ شاہ نے تلخی سے مسکراتے کہا، درگاہوں کو پوجنے والے، مرے ہوئے لوگوں کی تعظیم کرنے والے زندہ انسانوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ زندہ انسانوں کے جذبات کو منمٹی تلے سوئے لوگوں کی خاطر روندہ کون سا مذہب سکھا رہا ہے آخر؟ پردہ نشینوں کے لیے یہ حجرے، زمین کے اندر مکینوں کے لیے درگاہیں، اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز ہونے والے انسان کی پست و ذہنیت کی تخلیق نہیں ہے تو کیا اور کیا ہے؟ کوئی تو آئے، کوئی تو ان غلام گردشوں میں سے سختی زندگیوں کا زاد راہ بنے، کوئی تو غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والا مسیحا بنے۔ وہ روتے ہوئے ان سے گلہ کر رہی تھی جنہوں نے اپنی زندگی کی بہاریں ان بھول بھلائیوں کی نذر کر دی تھیں، بھلا وہ بھی کبھی اسے مطمئن کر پائی تھیں؟ اب کہ کوئی نجات دہندہ نہیں آنے والا، اللہ کے بندے جب اللہ کو ہی بھول گئے تو اس کے بندوں کے لیے کیوں سوچیں گے؟ ہماری تقدیر کا فیصلہ عرش نے فرش والوں کو دے دیا ہے میری بچی۔ زرمینہ زندگی گزارے بیٹھی تھی، افق نے تو صرف منبر پہ موجود زرمینہ شاہ کو دیکھا تھا، جبکہ وہ تو اپنی 3 پھوپھیوں کو ان زندانوں میں سسکتے دیکھ چکی تھی، لیکن اس تار عنکبوت میں ایک روشنی کی کرن ہے، امید کی مشعل جل رہی ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ ہمیں مایوس نہیں لوٹائے گا۔ کیا یہ لوگ مرنا بھول گئے ہیں؟ آخر کب تک درباروں کی آڑ میں ہی اپنے قبلے سیدھے کریں گے؟ القرآن۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ مکڑی اپنے نر مکڑی کو مار کے اور اس کے بچے اسے مار کر کیا کرتے ہیں؟ ایک فتنہ ہی تو برپا کرتے ہیں۔ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہیں جو کبھی کبھی گھروں میں بھی پنپتے ہیں۔ زرمینہ نے اسے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا، افق کی آنکھوں کے سامنے عبدالباری نے آخری ملاقات کا منظر آیا تھا جہاں وہ اسے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے کیے بار بار اس کی تذلیل کر رہی تھی، اور اپنی خاص الخاص دنیا کے ممبر پہ بیٹھے ساتھ اس نے زرمینہ کے لاکھ سمجھانے پہ بھی نفرت کی اس داستان کو ختم کر دیا، ایک اور عبدالباری کو اس دنیا میں لانے سے منع کر دیا۔ یہ جانتے بھی کہ زندہ وجود کو دنیا میں لانے سے پہلے ابورٹ کرنا گناہ کبیرہ تھا، وہ پھر بھی گناہ کی مرتکب ٹھہری۔ کونے میں دبکی بیٹھی محبت نے آہ بھرتے سسکی لی، ایسے تو وہ عبدالباری اور افق کو معاف کر دیتی، لیکن افق شاہ کے کڑے فیصلوں نے عبدالباری کو بھی جھکاتے اس در لا چھوڑا تھا۔ جب کہا تھا محبت گناہ تو نہیں، پھر گناہ کے برابر سزا کیوں ملی؟ تارے عنکبوت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔